کمایا اگر ٹھیک طریقے سے نہیں ہے حساب تجھے دینا پڑے گا۔ عیش و عشرت جو ہے وہ تیرے وارث کریں گے، آنکھیں بند ہوں گی، سب کہیں گے فلاں چیز بھی میری، فلاں بھی میری، فلاں بھی میری، تیرا وارث کوئی نہیں بنے گا۔ اگر حلال ہے تو پھر تیری اولاد تیری قبر کو بھی یاد رکھے، تھوڑا بھی ہے حلال ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر زیادہ ہے لیکن حلال نہیں ہے، حرام کی ملاوٹ ہے، اولاد نہ آپ کی قبر کو یاد رکھے گی نہ آپ کو یاد رکھے گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور کا فرمان آج کے انسان کے اوپر کتنا فٹ ہوتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لو ان لابن آدم وادیا من ذهب، کہ اگر ابن آدم کو، آدم کے بیٹے کو ایک سونے کی پہاڑی دی جائے نا، ایک سونے کی وادی دی جائے، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، اگر اتنا مال دیا جائے، سونے کی پہاڑی دی جائے ابن آدم کو، آدم کے بیٹے کو، انسان کو، من ذهب لا احب ان يكون له وادیان، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم اس خواہش کا اظہار کرے گا، لا احب پسند کرے گا کہ کاش میرے پاس ایک اور سونے کی وادی ہوتی، یعنی ایک ہے تو وہ کہے گا کہ کاش میرے پاس دو ہوتی، ایک سے کام نہیں چل رہا۔ آج آپ دیکھیں نا کہ جس کے پاس جو دیہاڑی کرتا ہے دن کا 1000 کماتا ہے، اس کا بھی نظام تو چل رہا ہے نا، اور جس کے پاس کروڑوں ہیں اس کو ایک الگ ٹینشن ہے، ایک الگ پریشانی ہے کہ میں نے فلاں بندے کے بھی دینے ہیں، فلاں کے بھی دینے ہیں، فلاں کے بھی دینے ہیں، وہاں سے قرضہ لیا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم ہے، میں نے اس کو دینے ہیں۔ اس کی راتوں کی نیند جو ہے وہ بھی اڑی ہوئی ہے، کیا وہ یہی خواہش کرتا ہے کہ ایک وادی ہے تو کاش کہ ایک اور وادی ہو جائے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، فرمایا کہ انسان کے منہ کو کوئی شے نہیں بھر سکتی سوائے مٹی کے، یعنی جب قبر میں پہنچے گا مٹی جو ہے وہ منہ میں پڑے گی، پھر اسے احساس ہوگا کہ میں کس دنیا کے اندر اپنا وقت تباہ و برباد کرتا رہا۔ دوسری حدیث مبارکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مترف عن ابیہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یقرأ الہاکم التکاثر، مترف کے والد کہتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور محبوب خدا الہاکم التکاثر، یہی سورت جو ہے وہ اللہ کے نبی تلاوت کر رہے تھے۔ اب سرکار اس آیت جو ہے اس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے، قال یقول ابن آدم مالی مالی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال، میرا مال، میری جائیداد، میرا بینک بیلنس، میری گاڑی، میری شہرت، میری عزت، میرا مقام، میرا سٹیٹس، یعنی مفہوم یہی بنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو شرف ارشاد فرمایا مالی مالی، کہ میرا مال، لیکن مال کے پیچھے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ مال کمانے کی حرص کیوں ہے کہ مجھے لوگ پہچانیں، میری شہرت ہو، مجھے لوگ دور سے سلیوٹ کریں، میرا ایک معاشرے میں سٹیٹس ہو، میں جہاں جاؤں لوگ کھڑے ہو جائیں، لوگ کہیں فلاں بن فلاں آ رہا ہے، میرے ایک معاشرے میں مقام ہو۔ تو شاید فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، اور اللہ کے نبی نے اس حقیقت کو واضح کیا، فرمایا حل لک یا ابن آدم من مالک، اے ابن آدم تجھے پتہ ہے کہ تیرا حقیقت میں مال کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے 3 مال گنوائے ہیں، اور یقین جانیں یہی 3 مال حقیقت میں ہمارے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا مال کوئی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا الا ما اکلت فافنیت، تیرا مال وہ ہے جس کو تو نے کھا لیا اور فنا کر دیا، یہ پہلا مال تیرا ہے، الا ما اکلت فافنیت۔ دوسرا تیرا مال ہے او لبست فابلیت، جس کو تو نے پہنا ہے کپڑے کی شکل میں، او لبست فابلیت، اور اس کو تو نے بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، وہ تیرا مال ہے۔ اور تیسرے ارشاد فرمایا او تصدقت فامضیت، تیسرا تیرا وہ مال ہے جو تو نے اپنے لیے صدقہ کیا ہے اور آگے بھیج دیا ہے۔ یہ 3 تیرے مال ہیں، جو تو نے اپنے لیے صدقہ کیا، جو تو نے پہن لیا پرانا کر دیا، جو تو نے کھا لیا فنا کر دیا، یہ 3 تیرے مال ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وما سوا ذالک فذاہب، اور اس کے علاوہ جو ہے فذاہب، تو
تو تو جانے والا ہے، تو تو دنیا سے پردہ کرنے والا ہے۔ وَتَارِكُ لِلنَّاسِ، جو پیچھے بچ جائے گا وہ تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ تو تیری وراثت ہے۔ کمایا اگر ٹھیک طریقے سے نہیں ہے، حساب تجھے دینا پڑے گا۔ عیش و عشرت جو ہے وہ تیرے وارث کریں گے، آنکھیں بند ہوں گی، سب کہیں گے فلاں چیز بھی میری، فلاں بھی میری، فلاں بھی میری، تیرا وارث کوئی نہیں بنے گا۔ اگر حلال ہے تو پھر تیری اولاد تیری قبر کو بھی یاد رکھے گی، تھوڑا بھی ہے حلال ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر زیادہ ہے لیکن حلال نہیں ہے، حرام کی ملاوٹ ہے، پھر احباب جی وقار اولاد نہ آپ کی قبر کو یاد رکھے گی نہ آپ کو یاد رکھے گی، پیسہ بھی ایسا اڑائے گی کہ آپ کے جانے کے بعد پتہ ہی نہیں چلے گا کہ گیا کدھر ہے۔ اس لیے کوشش رکھیں کہ جتنا کمائیں اس کو دیکھیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، اور یہ اگر 3 ہمارے مال ہیں جو ہم نے کھانا ہے، پہننا ہے اور صدقہ کرنا ہے، یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ ان 3 کاموں میں میرا کتنا خرچ ہو رہا ہے۔ اصل مال تو اگر اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ یہ تیرے 3 مال ہیں۔ یہ ساتھی ہمارے ماشاءاللہ پنڈ دادن خان سے آج اسپیشل تشریف لائیں، غلام اکبر نام ہے ماشاءاللہ، بیمار بھی ہیں، اسپیشلی اتنا سفر کر کے آئے ہیں، ساتھ مسجد کی انہوں نے جو ہے وہ خدمت کی اپنی توفیق کے حساب سے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول فرمائے۔ تو یہ جو مال آج انہوں نے اللہ کے گھر کو دیا ہے، یہ قیامت کے دن ان کے کام آنے والا ہے، یہ ان کا مال ہے۔ حضور تشریف لائے نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری جو ہے وہ ذبح کی ہوئی تھی، تو سرکار نے پوچھا بھی کیا بچا کے رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو پسند ہے نا جی، وہ دستی جو ہے وہ ہم نے بچا کے رکھی ہے بکری کی۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ بچا کے وہ نہیں رکھی جو گھر میں ہے، بلکہ بچا کے اسے رکھا ہے جو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی یہ سوچ کا فرق ہے نا، کہ جو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے، باقی جو گھر میں ہے یہ تو کھائیں گے، یہ جو ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ اصل وہ ہے جو اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے، اوہ تصدقت فامضیت، جو آگے چلا گیا ہے وہ آپ کا مال ہے، قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہی آپ کے کام آئے گا۔ باقی جو ادھر چھوڑ دیا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کام آئے گا یا نہیں۔